سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله ألف مرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد حدیث ہے بخاری میں اور مسلم میں ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. حدیث متفقہ حدیث ہے. مضمون کے اعتبار سے الحمدللہ بہت ہی لاجواب مضمون ہے. اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما یصیب المسلم کہ بھائی مسلمانوں پر کوئی نہ کوئی حالات تو پیش آتے رہتے ہیں. وہ تکان کی تکلیف ہے یا بیماری ہو یا حزن ہو یا فکر ہو یا جس قسم کی بھی تکلیف ہو، حتیٰ کہ اگر جسم پہ انسان کے کانٹا بھی چبھ جائے، اتنی بھی تکلیف ہو جو بہت معمولی تکلیف ہے، تو ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کفر اللہ بہما خطایا، کہ کسی قسم کی تکلیف ہو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے انسان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. یہ حدیث ہے جس کا مضمون بھی یہ ہے کہ بھائی یہ تو لازمی ہے انسان کے ساتھ زندگی میں حالات تو آتے ہیں اور دینے والی وہ ذات ہے حالات انسان کے. کبھی بیماری بھی ہے، کبھی سر میں بھی درد ہے، کبھی کوئی پریشانی ہے، کبھی کوئی پریشانی ہے، ہزاروں پریشانی ہیں، ہزاروں بیماری ہیں، لا علاج بیماری بھی ہیں. کیسے کیسے عجیب عجیب حالات انسان کے ساتھ زندگی میں ہوتے ہیں، اور چھوٹے بھی ہوتے ہیں بڑے بھی ہوتے ہیں. لیکن ہم انسان ہیں، بشریت تقاضا ہے. کوئی پسند تو نہیں کرتا کوئی آدمی اس چیز کو. کوئی کون پسند کرتا ہے کہ میرے سر میں درد ہو، یا میری آنکھ میں درد ہو، یا میری طبیعت خراب ہو، یا رات کو نیند نہ آئے، یا چبلی لگی رہے، یا اور کوئی پریشانی آ جائے، یا میرا کاروبار بیٹھ جائے، یا اور قسم کی کوئی ایسی خبر آ جائے، یا کوئی فکر آ جائے کہ غم لگ جائے. ہزاروں چیزیں یہ سب اللہ کے نبی نے یہ اس حدیث میں بیان فرمائی. یہ تو لائف ہے انسان کی، پارٹ آف لائف ہے کہتے ہیں. اور یہ ہے کہ پسند تو کوئی بھی نہیں کرے گا اس کو، ظاہر ہے. کس کا دل چاہے گا یار میں باہر ہوں یا پریشان نہ ہوں.
تو بھائی بات یہ ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ آپ پسند تو نہیں کر رہے اس کو، لیکن اب معلوم ہے کہ جو گناہ ہم کرتے ہیں کتنے کرتے ہیں، اگر ہم کاؤنٹ کرنے لگے تو ہر سانس کے ساتھ ہی گناہ ہی ہے ہمارے ساتھ. آپ یہ دیکھ، ہماری تو عبادت بھی گناہوں کے ساتھ ہی ہوتی ہے، گناہوں میں تو ہم ڈوبے ہوئے ہیں. تو پھر گناہ تو ایسے ہیں کہ دو ہی چیزوں سے ڈھل سکتے ہیں، یا تو انسان توبہ کرے، سچی توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. لیکن پھر بھی گناہوں سے انسان توبہ بھی کر لے، پھر بھی انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں، خطائیں ہو جاتی ہیں. اور اللہ کا قانون تو یہ ہے کہ دوزخ اور جنت بنائی ہے. جنت میں وہی شخص جائے گا جس کے اندر گناہ نہیں ہوں گے، پاک صاف ہوگا. گناہ کے ساتھ تو کوئی نہیں جائے گا. تو پھر اس کے گناہ کو جلایا جائے گا دوزخ کے اندر، اور پھر وہ جہاں گناہ ہیں گے وہ ان کی کیسی کیسی سزائیں آپ سوچیں. اللہ پاک نے وہ بھی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے کہ جو گناہ ہماری زندگی ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے، بہت سی چیزوں کو ہمیں پتہ ہی نہیں ہم گناہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، لیکن وہ موجود ہیں، چپک جاتے ہیں انسان کے ساتھ. اور وہ جو ہے پھر انسان مر جاتا ہے تو گناہ جا کے پھر دوزخ میں لے جاتے ہیں اور دوزخ کی آگ میں چلا جائے گا. ایک ایک گناہ اس کو دوزخ کے اندر پہنچ جائے گا. اس سے بڑی آفت کیا ہوگی مجھے بنائے. اور بعض یہ ہے کہ انسان تو بھائی میرا جیسا سست آدمی ہے تو سوچتا ہے کہ آج کریں گے توبہ، کل توبہ کریں گے، یا چلو پھر توبہ کر لیں گے، یار ابھی جوانی ہے پھر توبہ کریں گے. بڑھا شیطان اس کو دھکا دیتے رہتے ہیں، اس کو یہ بھی توفیق ہی نہیں ہوتی کہ بھی جا کے کوئی توبہ تو نصوح کر لے. قرآن نے اللہ نے قرآن میں اس کا طریقہ بتایا ہے کہ کس طرح توبہ کی جائے. یہ بھی بعض لوگوں کو توفیق ہوتی. سوچیں ذرا، کہ میں تقریر نہیں کر رہی تو ایک باتیں عرض کر رہا ہوں اصلاحی. اللہ تعالیٰ ہم کو اصلاح فرمائے. اس میں سے جو کوئی میسج ملے اللہ توفیق دے ہم اس پہ عمل کریں. یہ حدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے. حدیث میسج ہے اللہ کے نبی کی طرف سے، اور بیان کرنے والا وہ میسج اس لیے بتا رہا ہے کہ بھائی اس پہ ہم عمل کر سکیں اور بچ جائیں. لیکن کتنی بڑی میسج ہے اس کے اندر، سوچیں آپ. کون دعویٰ کر سکتا ہے مجھے بتائیں کہ ہم پہ گناہ نہیں؟ آپ کوئی جب دعویٰ یہ نہیں کر سکتا تو کون ہے جو پھر جہنم میں نہیں جائے گا؟ بتائیں. اب یہ جو معاملہ ہے کہ تکلیف آ گئی ہے، پریشانی آ گئی، یا کوئی یہ حالت ہو گئی، وہ حالت ہو گئی، تو یہ کیا تکلیف جو پہنچ رہی ہمیں یہ دیر اللہ ہے. تو اللہ کا ہم سے تعلق کیا ہے تو سوچیں آپ. کروڑوں رشتے آ جائیں جو ہم سے بہت محبت کرتے ہیں، کروڑوں رشتے آ جائیں، اللہ کی محبت کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ جو اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے اس کو تو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا، تصور ہی نہیں کر سکتا. تو کیا اللہ ہمیں تکلیف دے گا کہ اس کو درد دو، اس کو یہ پریشانی دو، اس کی نیند اڑا دو، اس کو فلاں کر دو، اس کو یہ کر دو؟ اللہ چاہے گا یہ پریشانی ہمیں دینا؟ نہیں، بلکہ اللہ اس سے زیادہ ازالت چاہتا ہے کہ یہ جو گناہ ہے اس کے اندر گناہوں میں جکڑا ہوا ہے، یہ تو گناہ اس کو دوزخ میں جلا دیں گے، اور یہ اتنا بیوقوف ہے کہ اوپر سے نیچے تک جہنم کے اندر جل رہا ہے. تو اللہ پاک اس کا انتظام یہ فرماتے ہیں کہ اس کو تکلیف دے دیتے ہیں دنیا کے اندر. یہ جو تکلیف آتی ہیں یہ اللہ کی حکمت پہ مبنی ہوتی ہے انسان کے ساتھ. یہ حدیث کے مضمون ہے کہ یہ اس کو اللہ کا فضل و کرم سمجھیں. کتنی سے بڑی بڑی بیماری آ جائے، کینسر آ جائے، پیٹ کے آپریشن ہو جائیں، آنکھوں کی، جو کچھ بھی ہے، یہ اللہ کا فضل اور کرم سمجھو کہ بھائی یہ کتنے بڑے عذاب سے اللہ بچا رہے چیز. یہ تو سوچیں آپ، جب جنت میں حشر کے بعد آخرت میں جب جنت میں لوگ جائیں گے تو اللہ پاک ان سے کہے گا جنتیوں سے کہ تمہارا مقام یہ جنت تو نہیں تھا، حقیقت میں تم جو کام کرتے تھے. یا اللہ کون سا تھا کہ میں تمہیں دکھاتا ہوں، تمہارے گناہ کرنے والوں کو دیکھو کیا سزا دی جا رہی ہے جہنم کے اندر. اور جب دیکھیں گے تو ان کی تو آنکھیں پھٹ جائیں گی کہ یہ جہنم کے عذاب ہیں اس گناہ سے جو میں کرتا تھا، جسے میں گناہ سمجھتا بھی نہیں تھا. آج جھوٹ کو کوئی گناہ سمجھتا ہے بھائی؟ کوئی نہیں سمجھتا. غیبت کو گناہ سمجھتا ہے؟ کوئی بھی نہیں سمجھتا. بہت معمولی چیز ہے. اب کیا کیا بتایا آدمی کیسے گناہ کو. آج تو کوئی گناہ ہے ہی نہیں ہمارے نظر میں، گناہ کو سمجھتے نہیں آدمی کسی. بس دنیا کا تقاضا ہے جی، اب زمانہ ہے جی، اب ہم کیا کر سکتے ہیں، ساری دنیا کر رہی ہے، مجبوری ہے جی، لوگ کیا کہیں گے، دنیا کیا کہیں گی، کچھ پتہ نہیں.
اللہ تعالیٰ دکھائے گا یہ دیکھو یہ سزا تھی جو دی تھی. اب یہ بتا جنت میں کیسے آ گیا؟ اب تجھے یاد ہے تکلیفیں میں نے تجھے دی تھیں، جب بیماریاں دی تھی، اس کی کوئی احساس ہے؟ نہیں، پتہ ہی کچھ. جنت کو تو ایک جھونکا پڑے گا تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہاں کی تکلیف ہے. کہتے ہیں مجھے تو یاد بھی نہیں. کہتا تجھے میں نے 10 سال بیمار رکھا تھا، ڈاکٹروں کے پاس بھاگتا تھا، اور تجھے ایک ایسی بیماری دے دی تھی کہ کہیں علاج ہی تیرا نہیں ہو رہا تھا، اور تو ٹکر مارتا پھرتا تھا. تجھے معلوم ہے تو سود کھاتا تھا، تیرے حلال کمائی نہیں تھی، اور اس کا عذاب تجھے دکھاتا ہوں. وہ پھر سود کا عذاب دکھایا جائے گا. اللہ اکبر، اللہ معاف فرمائے. تو اس کی تو چیخیں چھوٹ جائیں گی جنت میں. تو یہ بیماری میں نے تجھے دی، میں تجھ سے بہت پیار کرتا تھا، میں نہیں چاہتا تجھے جہنم کو بھیجوں. اس بیماری میں تجھے ملوث کر دیا، ڈاکٹروں کو چکر لگا دیے، پیسے بھی تیرے پاس نہیں ہوتا تھا، لوگوں سے بھاگتا پھرتا تھا، مجھے یہ نہیں ہو رہا، مجھے فلاں نہیں ہو رہا. یہ سب کچھ جتنی تکلیفیں تجھے پہنچنی تھی اور تو برداشت کر رہا تھا، تو اس کا اجر یہ ہے کہ تیرے گناہ جھڑ رہے تھے پتے کی طرح تیرے جسم سے. اگر میں تجھے بیمار نہ کرتا، ان سارے گناہوں کے ساتھ تو میرے پاس پہنچتا اور تیرا مقام یہ ہوتا جو جہنم کا ہے. تو فضل و کرم نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں. یہ اللہ تعالیٰ کا ما اصاب المسلم، کہ جو بھی مصیبت کسی مسلمان بھائی کو آ رہی ہے یا عورت کو آ رہی ہے، کسی حالات میں ہے، حتیٰ کہ یہاں تک مثال دی اللہ کے نبی نے کہ اگر یہ سوئی کا کانٹا بھی ہے، مثال کے طور پر مجھے فلو ہو گیا، انجیکشن لگے گا، ہاتھ بڑھا ہے الحمدللہ. کیوں؟ اجر مل رہا ہے اس کا، اللہ کے مدد سے اجر مل رہا ہے. اب کیا ایک سوئی کا وہی کرتے ہیں نا آدمی تھوڑا سا، اللہ اکبر کتنے گناہ انسان کے اللہ جھاڑ دیتا اس تکلیف سے. اب یہ کنسپٹ والے زندگی کا کہ کسی تکلیف پر سوچیں آ کہاں سے رہی ہے کہ وہ دے رہا ہے مجھ سے، اس سے زیادہ کوئی مجھ سے محبت نہیں کر سکتا، اس سے زیادہ کوئی محبت نہیں کر سکتا. بھائی زیادہ سے زیادہ محبت ہمیں یہاں دنیا بچا سکتی ہے، میں آپ کا کاروبار دے دوں گا، پیسہ دے دوں گا، یہ دے دوں گا، وہ اتنی میری محبت ہے. لیکن وہ رب کریم تو اس جگہ سے بچا رہا ہے جہاں انسان سوچ بھی نہیں سکتا، اس تکلیف کے ساتھ، اس مصیبت کے ساتھ. سوچیں آپ اب یہ جب ہمیں مصیبتیں آ رہی ہیں، کسی کو دمہ ہو رہا ہے، کسی کو پریشانی ہو رہی ہے، اس پر تو آدمی بالکل الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم سمجھے اس کو کہ اللہ تعالیٰ یہ سب تیرے حالات جو دیے گئے ہیں تو آنے ہی ہیں، لیکن تم نے خود کہہ دیا، اللہ کے نبی پیغام دے رہے ہیں اللہ کفر اللہ بہا من خطایا. اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری اتنا سے بھی تکلیف ہوگی جیسے کانٹا لگے گا تو اللہ وعدہ کرتا ہے کہ میں تمہارے گناہوں کو ختم کر دوں گا اور تمہارا کفارہ بن جائے گا. اور گناہ تو اتنی خطرناک چیز ہے دوستو. آج تو دل سخت ہو گئے نا، ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں، ایمان کی کیفیت ختم ہو گئی. ذرا صحابہ کرام کو دیکھیں کہ ان گناہوں کے حال کیوں، تو ان کے بیچارے کیا گناہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں بلا کر نبی پاک میں جنت کی بشارت دی تھی کہ تو جنتی ہے، اور جنتی نہیں بلکہ فرمایا تھا کہ جنت میں جو تیرا محل بھی تیار ہو چکا ہے، سبحان اللہ، تیرا محل بھی تیار ہو چکا ہے اور میں خود اس محل کو دیکھ کر آیا ہوں. اور فرمایا اتنا حسین اور جمیل محل تھا کہ شاید مجھے لگا کہ شاید میرے لیے تیار کیا گیا ہے. تو میرا دل کیا کہ میں اس کے اندر جاؤں، دیکھوں اس محل میں. حضرت عمر کو بتا رہے کہ میں دل کیا کہ میں جاؤں اور میں جا کے اندر سیر کروں، اپنے محل کے دیکھوں، اتنا خوبصورت محل. تو انہوں نے بتایا یہ تو آپ کا کہاں ہے، یہ تو آپ کے غلام کا محل ہے. تو کس کا محل ہے؟ کہتے یہ تو عمر کا ہے. کہتا دل پھر بھی کیا میں جاؤں عمر، لیکن مجھے حیا آ گئی تجھ سے کہ میں تیرے گھر میں کیسے چلا جاؤں. سبحان اللہ. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں سنیں آپ، ان کا کیا حال ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ اتنی بڑی بشارت ہے جس کو دی. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، بہت بری کیفیت کے اندر، امیر المومنین تھے اس وقت، اتنی بری حالت میں گئے. تو ان کے کیا ہوا امیر المومنین، آپ کے بہت گھبرائے ہوئے ہیں، پیلا رنگ ہے آپ کا، پریشان حال ہے آپ. کہتا میں سمجھ نہیں آتا اپنا درد کس کو بتاؤں. کہتے کیا وجہ ہے، آپ کو بیمار ہے؟ کہتا عجیب بیماری ہے. کیا؟ گناہوں سے ڈرتا ہوں، میرے پتہ نہیں کیا حال ہوگا. اور پھر رونے لگے. ابو موسیٰ اشعری بڑے پریشان ہوئے. کیا آپ کو تو بشارتے ہیں، آپ کو پریشان ہوتے ہیں؟ کہتا میں تجھ سے دیکھیں کیا انداز سوچنے کا کہ میں تجھ سے ایک سوال کرتا ہوں، مجھے اس کا صحیح سے جواب دینا، بالکل آنیسٹلی جواب دینا ہے تمہیں، بالکل نہ فکر کرنا کہ میں عمر تجھ سے جواب. کہتے نہیں آپ صحیح بتائیں، میں آپ کو صحیح جواب دوں گا. کہنے موسیٰ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جو زندگی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری، جو ہم نے لڑائیاں کی، وقت گزارا، جو آپ کے ساتھ ہمراہ رہے،
آپ کے ساتھ سفر کرتے رہے، آپ کے ساتھ کھاتے رہے، وہ تو مجھے پتا ہے، وہ تو سونا ہے ہمارے لیے، گولڈ ہے آخرت کا، وہ تو اللہ دے ہی دے گا. لیکن مجھے فکر یہ ہے کہ اس کے بعد جو میں نے زندگی گزاری ہے، تو سوچ دیکھیں آپ کہ اس کے بعد جو میری زندگی گزر رہی ہے، میں گزار رہا ہوں، اس میں تو گناہ ہے، اور پتہ عمر کے کیسے کیسے گناہ ہوں گے. تو کہیں یار ایسا ہو جائے گا، اب یہ دیکھیں کیا انداز ہے، کہیں ایسا ہو جائے کہ تو میرے لیے دعا کر دے. اپنے صحابی سے کہہ رہے ہیں کہ تو میرے لیے دعا کر دے، اللہ تعالیٰ وہ وقت جو نبی پاک کے ساتھ گزارا اور جو وقت میں گزار رہا ہوں اس کو برابر سرابر کر دے. اللہ، تو وہ بھی کہ عمر کیسی بات کرتے ہو، تمہارے اس وقت کے مقابلے میں تمہارے کہاں یہ گناہ، کس طرح تمہارا درجات ختم ہو سکتے ہیں. لیکن ان کو تسلی نہیں ہو رہی تھی. تو میرے بھائی، اگر آج اتنی بڑی خوشخبری ہمیں مل رہی ہے، الحمدللہ، بولے الحمدللہ، کہ یہ تھوڑی چھوٹی چیزیں جو ہماری زندگی میں ڈیفینیٹلی ہیں، جو چیز بھی ہماری طبیعت کو ناگوار گزرے گی. میں چل رہا ہوں، میری گاڑی میں پنچر ہو گیا، میں چل رہا ہوں، گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی، میں باہر نکلا ہوں تو بارش ہو گئی، یہ ہر چیز ناگوار گزر رہی ہے. لیکن فوراً کیا ہے، سبحان اللہ میرے رب، تو کس طرح میرے گناہوں کو ختم کر رہا ہے. تو چاہتا تھا میں اس وقت نہ نکلتا، میں کیوں باہر آتا. پر کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس یہاں کے موسم کو تو آپ دیکھیں، بڑا دل کر رہا ہے کہ آج سیر کی جائے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، بڑا دل کر رہا ہے سیر کی جائے، لیکن کیا ہے، اسی وقت بارش موسلادھار ہونا شروع ہو جاتی ہے. اب میں کپڑے پہنے کھڑا ہوں پورے تیاری کے ساتھ، تو میں کہوں نہیں آج تو بارش نہیں آئے گی، اور پروڈکشن بھی ہے، دیکھ بھی رہے ہیں کہ آج بارش نہیں آئے گی، 30% چانس ہے. رب کریم کی کیا شان ہے، سبحان اللہ. اب آپ دیکھیں اس حدیث کی طرف جائیں، تو میں تیار ہو گیا، آخر وقت لگا، باہر نکلا، باہر موسلادھار بارش، کتنا افسوس ہوا مجھے ایک دم اس حدیث کو سوچے. سبحان اللہ میرے مولا، یہ تو موسم تیرے اختیار میں ہے، تو نے کرم فرمایا کہ کتنی طبیعت کو ناگوار گزری چیزیں، لیکن تم نے فضل فرما کے کتنے گناہوں کو معاف کر دیا. میں رات کو گناہوں کو دیکھوں، دن کے گناہوں کو دیکھوں، صبح میں نے کتنے گناہ کر لیے، کتنی بڑی بات کر لی ہوگی کسی کے لیے، بیٹھے بیٹھے غیبت کر دی ہوگی، کسی جھوٹی کر دی ہوگی، تو نے بس اتنی تکلیف مجھے دے دی. اور اس کے بعد ہوتا کیا ہے، الحمدللہ جب یہ کیفیت ہو جاتی ہے شکرانے کا، اللہ ہاتھ اٹھا دیتا ہے، اللہ تیرا فضل و تیرا کرم ہے، یہ تو تیرا رحم، تیرا کرم کیا، تم نے کتنا اچھا کیا کہ تم یہ روک لینا جانے سے. سبحان اللہ. آدھے گھنٹے کے بعد بادلوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا اور سورج نکلا ہوتا ہے. جا بچے جا، جتنی تو سیر کرتا ہے، پھر تیرے گناہ بھی معاف ہو گئے اور تجھے اجر بھی دے دیا. اپنے رب سے ایسا تعلق رکھے انسان، جیسے دوست نہیں ہوتا، ہر وقت گفتگو ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ سے. یہی تو ہے ذکر اللہ کا مطلب، کہ ہر وقت انسان کا تعلق جو رہے کس سے رہے، اپنے رب کے ساتھ رہے. ایک منٹ بھی جدا نہ سمجھے اپنے آپ کو. تکلیف آ رہی ہے اس کے بعد سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کبھی نہ دیکھے کہ صحت ادھر ہے ادھر صحت نہیں، میں ڈیزرو کرتا ہوں اس چیز کے، الحمدللہ اللہ مجھے اس جگہ سے بچا رہا ہے جس کے لیے بڑے بڑے لوگوں پناہیں مانگی ہیں، صحابہ کرام روتے رہے جس جگہ سے. اللہ اپنا کرم فرما رہا ہے کہ ہمارے تو گناہ اتنے جو تو کسی توبہ سے بھی نہیں ختم ہو سکتے. بس یہی اللہ نے ایک علاج فرمایا ہمارے لیے. تو آپ جی سنیں، اس کے لیے ایک شرط ہے، یہ بھی سن لیں. اس کفارے کے لیے یہ سارے گناہ ہمارا، ان چیزوں سے، تکلیفوں سے ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، اس کے لیے ایک شرط ہے، وہ شرط پوری کرنی پڑتی ہے. وہ بھی سن لیں. کوئی شرط تو ہوتی ہے نا ہر بات کی، نہیں ہوگی، تو اس کی بھی شرط رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے. وہ شرط کیا ہے؟ صبر ہے. کیا ہے صبر؟ کیا کہتے ہیں صبر؟ اس کو کہتے ہیں کہ جب میں بیمار ہو گیا، اوے مر گیا، لٹ گیا، کیا ہو گیا یار، میں یہ پریشان تھا، میرا تو کاروبار کا آج کنٹیکٹ تھا، میں نے وہاں جانا تھا، اور چیخ رہے یار دیکھو یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، اس طرح کس طرح ہو گیا، یار یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، میں تو اچھا خاصا کاروبار تھا. یہ صبر تو نہیں نہ ہوا. پیٹ میں درد ہو گیا، او مر گیا یار، میرے پیٹ میں درد ہے، بس یار پتہ نہیں کیا ہم پہ مصیبت آتی ہیں، دیکھو یار تھوڑی یار اس کو تو کچھ نہیں ہو رہا، مجھے ہو گیا، یا فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، ڈھمکانا ہو گیا، اس سے کہہ رہا ہے، اس سے بھی کہہ رہا ہے، اس سے بھی. اصل میں شکایت کس کی کر رہا ہے؟ جس نے یہ چیز دی ہے، اور شکایت اپنے رب کی کر رہا ہے بندہ. حقیقت تو یہ ہے. ایک ایمان والے کا تو تعلق اور ایمان یہ ہے کہ جو کچھ ہے رب کی طرف سے، تو رب کی شکایت کر رہا ہے، یہ کیوں مجھے دے دیا، میرے حالات کو ایسے کیوں کر دیا تو نے، میرے پیٹ میں درد کیوں کر دیا، مجھے کھانسی کیوں ہو گئی، نزلہ کیوں ہو گیا، میرا یہ کام ہونا تھا، یہ کام کیوں رک گیا، اس نے اس چیز سے کیوں انکار کر دیا، میرے کام کیوں لیٹ ہو رہے ہیں، کیوں دیر ہو رہی ہے.
میرے تو ہو جانا چاہیے تھا، سب کے ہو گئے، میرا کام کیوں رک گیا، میرا کچھ نہیں ہوتا. یہ صبر نہیں ہے نا، اس کو صبر نہیں ہے. اس سے کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، اس سے الٹا کام، اس سے گناہ بھی ہو گیا، گناہ در گناہ ہو گیا. یعنی اس چیز کا بے صبری کا بھی، اور اس جو اللہ تعالیٰ نے تکلیف ہے نا اس کا بھی، ان گناہوں کا بھی جو ہے موجود، اور اس کا بھی جو ہم نے بے صبری کی، سب کا ملا کے اللہ تعالیٰ پھر زیادہ سے زیادہ فرماتا ہے. اس میں خیال رکھنا چاہیے. تو کیا کریں؟ صبر کیسے کریں؟ صبر کیا ہے یہ بتا دوں آپ کو. کریں گے؟ کریں گے؟ بولے سبحان اللہ. سب کو جنتی بنا دیا، سب کا ایک درخت لگ گیا، سب کا. جہاں درخت لگ گیا، حضرت عمر کا اگر محل بن گیا تو جنت میں جا رہے ہیں، تو ہمارا جب درخت لگ گیا تو ہم نہیں جائیں گے. جس کو یقین، اس کو حدیث پہ یقین نہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے، کہ جس نے ایک دفعہ سبحان اللہ کہا، اس کلمے کی ہم حقیقت کو نہیں جان سکتے، ہم نہیں جان سکتے کیا چیز ہے. تو اتنا بڑا کلمہ ہے کہ ایک دفعہ بندہ کی زبان سے اللہ توفیق دے دیں کہہ دے سبحان اللہ، تو جنت میں اس کا درخت لگ جاتا ہے، یعنی ریکمینڈڈ جنت ہو جاتی ہے اس کی. بولو سبحان اللہ. تو بھائیو اب علاج بتاتا ہوں کیا ہے. صبر کیا چیز ہے؟ صبر پہ ہم کیا رہا. دیکھیں، جب بیماری آئی، کوئی حالات جس طرح ہم سب بتایا آپ کو آ جائیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ 3 کام کرنے چاہیے. 3 کام. پہلا کام، بہت سب سے بڑا کام، کہ ہم سمجھ جائیں کہ کہاں سے آ رہا ہے. اللہ دے رہا ہے. میں بیمار کیوں؟ اللہ دے رہا ہے. اس نے مجھ پہ جادو کیا، اللہ نے کہا تو کر دیا. اس نے جن مجھ پہ کیوں بھیجا؟ اللہ نے کہا تو کر دیا. اس نے میری ٹانگ کیوں کاٹی؟ اللہ نے کہا تو اس کی ٹانگ کاٹ دی. جو کچھ کر رہا ہے کون کر رہا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا. پتہ نہیں ہل سکتا. ولا حول ولا قوت الا باللہ. کوئی جادو اثر ہی نہیں کر سکتا. کوئی جن آ ہی نہیں سکتا. کوئی چڑیل کاٹ ہی نہیں سکتی آپ کو. بیوی آپ کو مار ہی نہیں سکتی. کوئی کچھ نہیں کر سکتا آپ کو. ہاں، یہ سب کون کراتا ہے؟ اللہ کراتا ہے. جو کام کرتا ہے اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. تو پھر ہم کیا کریں؟ اللہ کی طرف چلیں. جب کوئی مصیبت ہو گئی، پیٹ میں درد ہو گیا، آنکھ میں درد ہو گیا، کانٹا لگ گیا، اس میں بتایا انجیکشن کی بات کر رہا ہوں، انجیکشن لگایا جا رہے ہیں، تکلیف ہوگی، میں کدھر جاؤں گا؟ اللہ کی طرف. تو سب سے پہلا کام، جس کوئی بھی تکلیف آ جائے کسی انسان کو، صبر کا پہلا مقام کیا ہے؟ ذکر اللہ. اللہ کے ذکر کو نہ بھولو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے کسی مقام پہ نہ بھولنا. بڑے بڑے انبیاء کو کہا. دیکھ، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہارون السلام، زبردست نبی، لاجواب نبی، بھیج رہے ہیں کتنے بڑے مشن پر. جو سب سے بڑا کافر زمانے کا فرعون، دشمن جو اپنے آپ کو کہتا ہے میں خدا ہوں، کتنی طاقت اس کی، اور پوری طاقت کے ساتھ ان کو بھیجا جا رہا ہے، اور ہے بھی نبی. سبحان اللہ. اور نبی کبھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ ذکر سے ادھر ادھر ہو اس کا دھیان؟ وہ تو ذاکر ہے، ہمیشہ ذاکر. نبی تو وہ بھی نبی. اور جب جا رہے ہیں تو تمام کچھ کرنے کے بعد ان کو کہا کیا جا رہا ہے؟ موسیٰ آخری نصیحت یہ ہے، سب نصیحت یہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو آخری، جہاں تو جا رہا ہے آخری نصیحت میں کیا ہے؟ کہ میرے ذکر کو نہ بھولنا. کہیں ایسا نہ ہو کہ تو جا کے اس کو کنوینس کرنے کے چکر میں، کنوینس کرنے کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ کہیں تو میری طرف تھوڑی سستی کر جائے. ایسا نہ ہونے دینا، بلکہ کیا ہے؟ پرائرٹی میرے ذکر کی دینا. تو سب سے بڑی چیز تو اللہ کا ذکر ہے. جب ایسی کیفیت پیدا ہو جائے تو کیا کرے بندہ؟ پہلے سے اللہ کا ذکر کرے. کیوں کہ جب اللہ کا ذکر کرے گا تو شیطان کا کوئی وسوسہ نہیں آئے گا، کوئی پریشانی نہیں آئے گی، کوئی نفس کا چکر نہیں چلے گا. سب کچھ وہ جو ذکر ہے آپ کا ان کو دور کر دے گا آپ سے. آپ کے ثواب کو ضائع نہیں ہونے دے گا، کبھی ضائع نہیں دے گا. اس وقت اللہ کا ذکر شروع کر دو. جس نے اللہ کا ذکر دل میں سیکھا ہے اس کے لیے تو بہت آسانی ہے. وہ تو بس بیماری کی حالت میں کیا، بے ہوشی کی حالت میں اللہ کا ذکر کر سکتا ہے. بے شک لے کے جا رہے ہیں اسٹریچر کے اوپر اندر وارڈ میں. اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں جب ان کا آپریشن ہوتے ہیں ہمارے ساتھی تو فون کر رہے ہوتے ہیں وہاں سے، کہتے ہیں ایک فون کرنا اندر اسٹریچر لے کے جا رہے ہیں ان کو بے ہوش کرنے کے لیے، کہ میں اپنے حضرت کو فون کر رہا ہوں. کئی آدمی آئے، ابھی بھی آئے تو فون کر، کس کا فون ہے؟ کہتے جی مجھے اندر لے کے جا رہے ہیں، بالکل مجھے لٹایا ہوا جی اور بے ہوش کرنے تھا آپ کو میں نے اس لیے فون کیا، میں کیا کروں؟ میں کہا اللہ کا ذکر کرو. کہتا ٹھیک ہے. وہ ذکر کرتے ہوئے اندر چلا جاتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کے ذکر یقین ہے. میں بالکل صحیح بتا رہا ہوں، نام بتانا نہیں چاہوں گا آپ کو. بہت مشہور لوگ آپ ان کو جانتے ہیں اچھی طریقے سے. الحمدللہ کتنے اچھے لوگ ہیں. دیکھیں کہ پتہ ہے کہ بھائی زندگی ملے نہ ملے اندر جائیں گے، بے ہوش کریں گے، زندہ آتے نہیں آتے، اپنے شیخ سے بات کر کے ذکر تو شروع کرتے ہیں. اللہ
ان کو یقین ہے اللہ کے نبی کی باتوں پر کہ ذکر جو ہے الحمدللہ جس کے زبان آخری زبان پر اللہ کا نام ہوا، اللہ کا ذکر ہوا، وہ جنتی ہے۔ تو پہلا کام ہم نے کیا کرنا ہے؟ ذکر۔ تو تکلیف تو صبح ہی آئے گی، ابھی بھی آ جائے گی تھوڑی دیر میں، ہر وقت تکلیف ہے، اس وقت ہم کیا کریں؟ اللہ کا جنہوں نے سیکھا ہے ان کے لیے بہت آسانی ہے، جنہوں نے نہیں سیکھا وہ کیا کریں گے؟ پھر گانا گائیں۔ اس لیے تو کہتے ہیں اللہ کا ذکر سیکھیں۔ دوستو کیوں شرماتے ہو؟ کیوں شرماتے ہو؟ اتنی بڑی نعمت سے کیوں شرماتے ہو؟ مجھے یہ نہیں سمجھ آئی۔ کتنی آیتیں، 800 جگہ پہ، 800 مقامات پہ اللہ نے اللہ کا ذکر اعلان کیا ہے، اور احادیثوں کو تو کوئی حد ہی کوئی نہیں، اور صوفیہ کرام کے اقوال کو تو حد ہی کوئی نہیں۔ اب یہ دیکھیں سب سے بڑا انعام۔ اور جنہوں نے سیکھے ہی نہیں اللہ کا ذکر، دل پہ ہم اللہ کا ذکر سیکھ جائیں، ہمارا دل بھی اللہ اللہ کرنے لگے، کتنی محرومی ہے۔ تو پہلا پیغام تو یہ ہے اللہ کا ذکر سیکھنا چاہیے۔ دوسرا کام کیا کریں؟ دوسرا کام جو ہے جناب، ذکر کے بعد اللہ کی طرف رجوع ہم نے کر لیا، اب کیا ہے؟ سبب اختیار کرنا۔ یہ سنت الہی ہے، سبب مطلب ہے کوئی ایسی بیماری ڈاکٹر کے پاس جائے، علاج کرائے۔ علاج تو جو آپ دوا کھائیں گے اس نے تو آپ کو صحیح نہیں کرنا، صحیح کس نے کرنا ہے؟ اللہ نے کرنا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ آپ کو علاج کرا رہے ہیں، بیماری ہے، آپ جا رہے ہیں ڈاکٹر کے پاس، یہ دیکھیں۔ لیکن جب ذکر کرتے ہوئے جائیں گے اور آپ کو پتا ہوگا کہ یہ میرے گناہ ختم ہو رہے ہیں، تو آپ بڑے آرام سے جائیں گے، آپ کو فکر نہیں ہوگی میں علاج کے لیے جا رہا ہوں، ہوگا نہیں ہوگی جیسے پریشان بچی میں اب کیا ہوگا جناب، اگر میں مر گیا تو کیا ہو جائے گا جی، اس کی ہارٹ اٹیک تو نہیں ہو جائے گا جی، کہیں بلڈ پریشر اونچا تو نہیں ہو جائے گا جی، یہ نہیں فکر ہوگا۔ وہ اس لیے جا رہا ہے کہ اللہ نے حکم دیا سبب اختیار کرنے کے لیے، سبب سے بننا کچھ نہیں، بننا مثبت اسباب ہی بنائے گا، تو یہ اس کے حکم کی وجہ سے میں جا رہا ہوں۔ نیت یہ ہونی چاہیے، اس میں بھی ثواب، بڑا آسان طریقہ ہے، اس میں بھی رکنے کی بات نہیں ہے کہ آپ بیٹھ جائیں، نہیں، سب کریں اختیار، لیکن اتنے آرام سے آپ کریں گے، بڑے بخار ہو، آپ ڈرائیو کرتے جائیں گے، آرام سے بیٹھیں گے، بے شک کتنا آپ کو رش ہو رہا ہو، آپ کی کوئی فکر نہیں ہوگی، بلکہ ڈاکٹر سے گپ شپ مار کے آپ آ جائیں گے، ہاں کیا ٹھیک ٹھاک ہے، واپسی آتے تک ویسے اللہ صحیح کر دے گا، اللہ کے فضل سے بیماری نکال دیتے ہیں، آدھی سے زیادہ بیماری ختم ہو جاتی ہیں سب۔ تیسری چیز بہت امپورٹنٹ چیز ہے، پہلی چیز کیا ہے؟ اونچا بولو۔ دوسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز ہے، یہ پھر تین چیزوں کو ملائیں گے تو اس کا نام صبر ہے۔ یہ تین چیزیں نہیں ہے تو سارا عذاب ہے جو ہم نے کیا، پہلا وہ تو تکلیف بھی عذاب بن چکی ہے، وہ سب عذاب ہے اور اللہ تعالیٰ جہنم میں بھیجے گا۔ اس کے لیے تین چیزیں اختیار کرنی پڑتی ہیں کسی تکلیف، اور تکلیف میں بتائیں جو چیز ناگوار گزرے، جیسے میں نے مثال بارش کی دی ہے، اس وقت تینوں چیزیں ہم نے کرنی ہے۔ اب یہ آپ کو اجر بتاتا ہوں اس کا انشاءاللہ۔ تیسری چیز کیا ہے؟ اللہ، بہت ہی پیاری چیز ہے، ہاتھوں کو اٹھا دیں اللہ کی طرف، اللہ تعالیٰ بہت سخت تکلیف ہو رہی ہے، صحیح کر دیں آپ، ٹھیک کر دیں اب تو بس، گناہ بھی آپ نے صحیح کرنے، تکلیف میں آرام بھی پہنچا دیں مجھے، بڑے آرام سے اللہ کی طرف رجوع کریں۔ بہادر نہیں بننا ہم نے، ہاں جی تکلیف دے دیں، آنے جی سر میں درد ہو رہا ہے، نہیں، بلکہ کیا ہے؟ بندہ بننا ہے، عاجزیہ نہیں ہے، جھکنا ہے اللہ کے آگے، اللہ تعالیٰ تیرے ہی کرم ہے، تو اس کو ہم اس قابل نہیں ہے اس تکلیف کو برداشت کر سکیں، ہم کہاں ہم اتنی بڑی بیماری برداشت کر سکیں، ہم کیسے ہاسپٹل میں جا کے لیٹ سکتے ہیں، تو کرم فرما، گناہ بھی صاف کر، صبر بھی دے، اور تو ہمارے اس تکلیف کو بھی ختم کر دے۔ اللہ اعلان فرماتا ہے، اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ یہ بندہ صابر ہو گیا، پہلا آخرت کا ثواب لکھو، اس کو صابرین میں لکھو، اور یہ صابرین کا ثواب کیا ہے کہ صابر وہ ہوں گے جو بے حساب جنت میں جائیں گے۔ ان تکلیفوں کا جو بتا رہا ہوں، بے حساب جنت میں جائے گا صابر۔ یہ قرآن آپ آیت بھی پڑھ لیں قرآن کی، اور حدیث پر بھی، اور جب جائیں گے تو سب ابھی حساب کتاب میں ہوں گے، اور وہ جا رہے ہوں گے تو فرشتے کہیں بھائی کدھر، کہاں جا رہے ہو؟ ابھی تو حساب کتاب ہو رہا ہے، تم کہاں سے جنت میں آ گئے ہو؟ جنت کے دروازہ پوچھیں گے تمہیں معلوم نہیں ہم کون ہیں؟ تم تو کون ہیں؟ ہم صبر کرنے والے لوگ ہیں، تو سلوٹ ماریں گے، ہو تم تو صابرین ہو، تمہاری تو خوشخبری قرآن میں آ چکی ہے، آئیے آئیے تشریف لائیے، اندر آئیے۔ یہ قرآن ہے۔ یہ کس چیز سے ملے گی آپ کو صبر؟ تکلیف سے۔ اب تکلیف بری چیز ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے۔ آگے بات سن، اس میں کبھی نہیں کہنا کہ یار دیکھو یہ صحت مند ہے، ہم صحت مند نہیں ہے، یہ پریشان نہیں ہے، ہم پریشان، بالکل شکوہ شکایت کچھ نہیں، زبان پہ بھی نہ ہو، دل میں بھی نہ ہو، بلکہ سوچے کہ سبحان اللہ، میرے پہ کتنا اللہ کا فضل و کرم ہوا ہے، اس پہ کرم ہی نہیں ہو رہا، اس کے تو گناہ ہی نہیں دھلے، مجھے تو بھٹی میں ڈال دیا اللہ پاک نے۔ تو تیسرا کام کیا ہوگا؟ دعا ہوگی۔ الحمدللہ جب تین فعل انسان اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ کا پیارا بندہ بھی بن جائے گا، گناہ بھی معاف ہوں گے،
گناہ بھی جڑیں گے، صبر کا اس کو پورا انعام ملے گا صبر کرنے کا، اور جو تکلیف اس کو پہنچی اس تکلیف سے اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر عطا فرمائیں گے۔ تو میرے بھائی ہم سب کو اس عمل کرنے کی توفیق دے، کیونکہ ایک ایسا کامن چیز ہے یہ تکلیف آنا۔ ابھی بھی ہم سمجھ بیٹھیں گے کسی کو تکلیف ہوگی، ہے نا؟ سب آج سے کام شروع کر دیں، سب سے پہلے ذکر سیکھ لیں، اللہ کا ذکر کریں، اس کے بغیر ادھوری معاملہ ہے۔ نمبر 2، سبب اختیار کریں اس کے لیے، کیسی بیماری ہے ڈاکٹر کے پاس جانا یا کوئی ایسی چیز کرنا۔ ہاں اس میں ایک چیز یاد رکھیں کہ بے صبری، اور کیا ہے کہ بے صبری میں ہم کیا کرتے ہیں، بھاگتے ہیں ایک طرف لوگوں کی طرف، اس کو بے صبری کہا جاتا ہے، جس کا گناہ اور بڑھ جاتا ہے۔ ہم غیر شرعی راستے اختیار کر لیتے ہیں۔ کسی نے کہہ دیا جن ہے، بس اب جن نکالنے کے لیے جو کچھ کرنا پڑے گا، ہم جن کے بھائی بن جائیں گے، دوست بن جائیں گے، خود وہ جن تو کیا وہ خود جن بن جاتا ہے، شیطان بن جاتا ہے۔ خبردار جان چلی جائے انسان کی، یہی ٹیسٹ انسان کا، کبھی غیر شرعی حدود سے نکل کر کوئی سبب اختیار نہ کریں۔ بیماری کا سبب اختیار کریں لیکن غیر شرعی نہ ہو، شرعی حدود کے اندر ہوں، کیونکہ ہمارا یقین یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے یہ آ رہا ہے، گناہ ہمارے دور رہے ہیں، تو ہم غیر شرعی کام کر کے اس کو ختم کریں تو بے صبر ہو جائیں گے۔ شرعی حدود کے اندر اس کا جو ہے اس کا اعتبار ہم نے علاج کرنا ہے۔ ایک ٹیسٹ ہے بہت بڑا، خبردار سے کبھی نہ کہیں کہ گھبرا کے بھی غیر شرعی نہیں جی تم پہ تو جادو ہو گیا، فلاں کالا ہو گیا، کوئی کہتا پیلا ہو گیا، کوئی کہتا جی بس بندر بننے والا ہے، کوئی تو بس رات آخری رات ہے تو ختم ہو جائے گا۔ بالکل صحیح۔ ہم نے کیا کرنا ہے، اللہ کا ذکر، اور کیا کرنا ہے، اس سے دعا۔ بے شک کتنی بیماری ہو جائے، بے شک کتنی راتوں کو جاگنا پڑے، لیکن گھبرا کیوں رہے ہیں؟ اس کا اجر نہیں دیکھ رہے کیا ملے گا؟ آپ ذرا آپ میں یہ سوچیں کہ ایک گناہ جو ہمارا ہے، کہ ہم جہنم کی آگ کو برداشت کر سکیں گے؟ مجھے بتائیں، کیا ہم جہنم کی آگ کو برداشت کر سکیں گے؟ جہنم کے نیچے جا سکیں گے؟ تو یہ شکر نہیں ہے کہ آج رات کو اللہ جگا رہا ہے یا ہمیں کوئی ایسی تکلیف دے رہا ہے تو ہم اس عذاب سے بچ رہے ہیں۔ تو اس میں اللہ کا شکر بھی ہو، اللہ کا ذکر بھی ہو، اور شرعی علاج بھی ہو۔ شرعی علاج ہو، قرآن کو پکڑو، احادیث کو پکڑو، اللہ کے ذکر کو پکڑو، صحیح مجالس کو پکڑو، اللہ والوں سے دوستی رکھو، ان کی مجالس میں بیٹھو۔ کیسا جن کیسا بھوت، یہ کوئی چیز ہے؟ 2 ہی آیتیں اتنی بڑی ہیں ہماری موعظتین جو اللہ نے دی اس کام کے لیے، اثر کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ ہمارے گناہ ہیں، ہم نہ ذکر کرتے ہیں، نہ ہم کبھی اللہ سے توبہ کرتے ہیں، نہ استغفار کرتے ہیں، نہ ہماری نمازیں صحیح ہیں، ہم نفس کے پتلے ہیں۔ الحمدللہ، ورنہ یہ تو ایک ایسی چیز ہے، سورہ آپ یہ آیت الکرسی ایسی چیز ہے کہ جو آیت الکرسی کو پڑھ دیا جائے تو پوری بستی محفوظ ہو جاتی ہے، پوری بستی محفوظ ہو جاتی ہے اس سے جنات سے۔ لیکن کیا وہ زبان چاہیے نا، وجود چاہیے۔ تو ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھ کے، غلطی ہماری ہے، ہم قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں اور ایسی جگہوں پہ چلے جاتے ہیں کہ جو تماشا لگاتے ہیں پھر ہمارے ساتھ۔ ان کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نتھنگ، دے کانٹ ڈو اینی تھنگ، کچھ بھی نہیں ان کے پاس۔ ہاں اللہ والے کے پاس آپ جائیں، ان سے دعا کریں، وہ لکھ کے کوئی تعویذ دے دیں، وہ فاہبہا بہتر ہے ان چیزوں کے جو وہ اپنے عملیات کرتے ہیں۔ لکھ کے قرآن کی تعویذ میں گلے میں ڈال دیں اور یقین ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے، فابہا بہتر ہے، کیونکہ اصل بات تو یہ ہے کہ جس ہاتھ سے یہ کلام لکھا جا رہا ہے برکت تو اس کی ہے، رحمت تو اس کی ہے، حقیقت تو یہ ہے۔ تو یہ ہے اپنے میں یہ چیز پیدا کریں، تو کبھی بھی ایسے حالات میں تکلیف کو اس طرح دور نہ کریں، یہ ناجائز ہے۔ اسباب جو میں نے کہا نا، اسباب اختیار کریں، یہ اسباب نہیں ہے، اس کو کبھی دور نہ کریں اس طریقے سے کہ جو غیر شرعی ہو۔ ہاں شریعت جہاں تک اجازت دیتی ہے وہ اسباب کو اختیار کریں، وہ صبر کے اندر ہی شمار کیے جائیں گے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔